اسلام جب دل میں آتا ہے تو پھر یہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، متحرک کر دیتا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ جب دل سینہ نور ایمان سے منور ہو جائے پھر وہ 2-4 روپے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ مہینے کے 3 دن کو نہیں دیکھتا، پھر وہ سال بھر کے 40 دن کو نہیں، پھر وہ زندگیاں قربان کرتا ہے۔ جتنی نعمتیں فرمائی ہیں، جتنے احسانات فرمائے ہیں، ان میں سے ایک عظیم احسان انبیاء علیہم السلام کا مبعوث ہونا، انبیاء علیہم السلام کا امتوں کے پاس آنا، ان کو سمجھانا، ان کو تعلیم دینا، ان کی قیادت، سیادت اور ان کی رہبری کرنا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو جتنے انعامات دیے، کوئی نعمت اللہ پاک نے جتلائی نہیں سوائے اس ایک نعمت کے کہ یہ نعمت اللہ پاک نے انسانوں پر فرما کر جتلایا ہے، احساس دلایا ہے، جھنجھوڑا ہے کہ انسانیت اس نعمت کو نعمت سمجھے اور اس کی قدر کریں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ پاک نے آپ کے اوپر کتنا بڑا احسان فرمایا کہ سب سے اونچی شان والے رسول اور نبی کو تمہارے ہاں مبعوث فرمایا۔ پھر انبیاء علیہم السلام نے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ امتوں کو جس طرح سمجھایا، یقینی طور پر انبیاء کے علاوہ کوئی بھی اس شفقت کے ساتھ، اس خیرخواہی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ نہ کوئی سمجھا سکتا ہے، نہ کوئی سمجھا سکے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا ہوں جیسا کسی بیٹے کے لیے اس کا والد ہوتا ہے۔ اور کب فرمایا؟ جب یہودیوں کے سامنے ایک صحابی نے یہ بتلایا کہ ہمارا پیغمبر ہمیں کھانے پینے، قضائے حاجت، گھر میں داخل ہونے، گھر سے نکلنے، یہ تمام آداب ہمیں سکھاتے ہیں، تو یہودی نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے جو تمہیں قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتلاتا ہے، جو قضائے حاجت کا ادب بھی بتلاتا ہے؟ یہ تو انسان کی فطرت ہے، یہ تو انسان اپنی فطرت سے سیکھ سکتا ہے۔ تو صحابی نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، یہودی نے تو مجھے اس بات کا طعنہ دیا ہے کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے، یہ بھی تمہیں بتاتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں امت کے لیے ایسا ہوں جس طرح کے بیٹے کے لیے اس کا والد، اور والد اپنے بیٹے کو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سمجھاتا ہے، معمولی معمولی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے، معمولی معمولی باتوں سے بھی خبردار کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایسا معلم ہوں کہ میں تمہاری زندگی کے سب سے بڑی مشکل اس کی بھی تمہیں تعلیم دوں، اور جو تمہاری زندگی کے سب سے کمتر چیز ہیں میں تمہیں اس کی بھی تعلیم دوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے پر بیٹھا ہوا تھا، چھوٹا بچہ ہے اور انہی کے بہن میرے اور آپ کی کل کائنات کی ماں ہیں، تو اپنے بہن کے گھر میں آنا جانا تو لگا رہتا تھا، تو کھانے کے وقت یہ بھی اپنے بہن کے گھر موجود ہے،
اللہ کے پیارے پیغمبر وہ اس زوجہ محترمہ کے پاس ہیں تو فرمایا کہ کھاتے ہوئے میرا ہاتھ وہ کاسا اور پلیٹ کا چکر لگاتا تھا، جس طرح چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کبھی یہاں سے کھایا، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے، کبھی وہاں سے۔ تو فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر نے مجھ سے فرمایا یا غلام، اے بیٹے اپنے سامنے سے کھائیں۔ دوسرا ادب فرمایا دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ تیسرا ادب فرمایا جب بھی کھانا ہو بسم اللہ پڑھ لو، اللہ کا نام یاد کر لیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے بڑھاپے کی حالت میں بھی فرمایا کرتے تھے جب سے اللہ کے پیارے پیغمبر نے بتایا ان آداب سے میرے ہاتھ نے کبھی تجاوز نہیں کیا، اور جس شفقت کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس پیار کے ساتھ، جس خیرخواہی کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر نے سمجھایا، فرمایا اس پیار سے تو مجھے میرے والد حضرت عمر نے بھی نہ سمجھایا ہے، اتنے پیار سے سمجھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت برے دعوت سے ایک جماعت وجود میں آئی، ایک امت وجود میں آئی، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کہلاتی ہے، جنہوں نے کلمہ سیکھا تو پیارے پیغمبر سے، جنہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے، جنہوں نے نماز سیکھی تو اللہ کے پیارے پیغمبر سے، جنہوں نے نماز پڑھی تو امام الانبیاء کی اقتداء میں۔ غرض ان کی زندگی کے جتنے بھی کام ہیں دین سے وابستہ تمام کاموں کی نسبت وہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہے، کہ براہ راست انہوں نے جبریل کو اترتے دیکھا، قرآن پاک کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، میدان جہاد میں فرشتوں کا نصرت کے لیے اترنا دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر کے معجزات دیکھے، نشانیاں دیکھی۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے برکات ہیں ان تمام برکات کا اپنے آنکھوں سے اگر مشاہدہ کیا ہے تو وہ مشاہدہ کرنے والے، دیکھنے والے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ پھر اس وقت سے لے کر ابھی تک اور اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اللہ کا قرآن بھی رہے گا، دین بھی ہوگا، دیندار لوگ بھی ہوں گے۔ ان تمام کی نسبت، ان تمام کی بنیاد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محنت اور ان کی کوشش ہے۔ اب کسی صحابی نے کلمہ سیکھا تو یہ نہیں کیا کہ بس مجھ تک ہی رہے، میں تو جنتی بنا، مجھے تو جنتی بننے کی خوشخبری مل گئی، بس مجھے دنیا کے ساتھ، مجھے کافروں کے کفر کے ساتھ، مجھے گناہگاروں کے گناہ کے ساتھ، مجھے خطاکاروں کی خطاؤں کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ بلکہ جس ہمدردی سے اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، انہوں نے اسی ہمدردی کے ساتھ امت کو سمجھایا۔ جس حکمت کے ساتھ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان کو دعوت دی، اسی حکمت کے ساتھ انہوں نے امت کو دعوت دی۔ ورنہ آج میرے اور آپ کے پاس کلمہ کہاں سے آتا؟ میرے اور آپ کے پاس قرآن پاک کہاں سے موجود ہوتی؟ میرے اور آپ کے پاس یہ نمازیں، یہ مسجد کہاں سے ہوتی؟ اور پھر اس وقت پیارے پیغمبر کے دین کو سکھانا، سمجھانا، پہلانا آسان کام نہیں تھا۔ اپنی زندگی ختم کروانا، اپنے خاندان قبیلوں سے اپنے تعلقات ختم کروانے، اپنی مال جان سب کچھ کو قربان کرنا، اس کا نام تھا ایمان، اس کو ایمان کہا جاتا تھا۔
مومن بننے کا معنی ہوتا تھا اپنے آپ کو ہر مصیبت، ہر اذیت، ہر تکلیف کے لیے پیش کر دینا. دنیا کے ہر تکلیف، مصیبت اسے سہ جانا، اسے اسلام قبول کرنا، اسے ایمان قبول کرنا کہا جاتا تھا. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں بری پڑی ہیں. مجھے یاد آئے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. مکہ والوں نے دھوکے سے ان کو پکڑا اور قید کیا، اور پھر قید کرنے کے بعد بدر میں جو ان کے رشتہ دار مردار ہوئے تھے اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کو کل عام پھانسی دینے کے لیے لے آئے کہ ان کو پھانسی دی جائے، تختہ دار پہ لٹکایا جائے. اب دنیا میں سزائے موت ہوتی ہے، کسی نے کسی کو قتل کیا تو سزائے موت ہو جاتی ہے. وہ گناہگار ہو، اس پر جرم ثابت ہو جائے تو یہاں حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پر کون سا جرم ثابت ہوا تھا؟ جرم صرف یہ تھا کہ ان یقول ربی اللہ، یہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. یہ سب سے بڑا جرم تھا. اس جرم کے پاداش میں اس کی میں سزا کے طور پر سولی پہ لٹکایا جا رہا ہے، پھانسی دی جا رہی ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے باہر لایا گیا. سارے مکہ والے جمع ہو گئے، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، تماشا دیکھنے آئے ہیں. شور شرابہ ہیں، آوازیں کسی جا رہی ہیں، تانے دیے جا رہے ہیں. جو بڑے بوڑھے ہیں وہ مشورہ دے رہے ہیں، جوان اپنی جوانی پر ترس کا، اور حضرت خبیب کو لے جایا جا رہا ہے. اسی میں ایک نوجوان ہے، ابھرتی ہوئی جوانی ہے، طاقتور ہے. دور سے اس نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، معاملہ کیا ہے ذرا دیکھ تو لوں. رش مجمع کے قریب آئے تو پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ ہے. اسے کہا گیا کہ ہم نے اپنے ایک مجرم کو پکڑا ہے، اس مجرم کو ہم سویلی پہ لٹکائیں گے، اس کو سزائے موت دیں گے، اس کو ماریں گے. اس کو لے جایا جا رہا ہے. خود فرماتے ہیں حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا اس وقت میں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. تماشا دیکھنے کے لیے میں ازدحام اور رش کو چیرتا ہوا آگے بڑھنے لگا. خود فرماتے ہیں میں جوان تھا، طاقت تھی، میں اپنے لیے راستہ بناتا رہا، دھکے دیتا رہا. میں بالکل قریب پہنچا، میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے، اس کو ابھی ابھی موت کی سزا دی جانی ہے، لیکن میں نے اس کے چہرے کو دیکھا، بلا کا سکون، راحت، خوشی اس کے چہرے پر. یہ فرماتے ہیں میں دل میں حیران ہونے لگا کہ اب تو اس کو موت آنی ہے، اس کو مارا جانا ہے، اور یہ اتنا خوش ہے. اس کو خوشی کس بات پر ہے؟ اس کے تو بچے یتیم ہو رہے ہیں، اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، اس سے اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، دنیا کی زندگی، اس سے واسطہ ختم ہونا ہے، اور یہ خوش ہو رہا ہے. جب وقت آیا تو اس نے کہا کہ اگر تم مجھے مہلت دو، میں اپنی زندگی کی آخری خواہش کا اظہار کر لوں. دنیا کا دستور ہے جس کو بھی پھانسی چڑھایا جاتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیری زندگی کی آخری خواہش کیا ہے، اور اس کی زندگی کی آخری خواہش کو پورا بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں اس نے خود کہا کہ اگر تم مجھے مہلت دو. انہوں نے کہا ہاں بتاؤ، تم یہی خواہش کا اظہار کرو گے نا کہ تمہیں چھوڑا جائے، تمہیں پھانسی نہ دی جائے.
ہم تو اسی لیے تمہیں سمجھاتے ہیں کہ صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ میں نے جو کچھ کیا وہ میں نے غلط کیا، وہ میں نے نادانی میں کیا، میں سمجھ نہیں سکا، ناسمجھی میں کیا، اور تمہاری جگہ جس نے تمہیں اس کام پہ لگایا جو تمہارا بڑا ہے، ہم اس کو پھانسی دے دیں۔ اب اگر یہ پھانسی دینے پر قادر ہوتے، ان کی ہمت ہوتی، تو 13 سال میرے آقا نے مکے میں گزارے ہیں، دے دیتے پھانسی۔ مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد سال گزر چکا ہے، اگر یہ کر سکتے تھے تو کر جاتے۔ خود اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس، میرے پیغمبر خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تیرا نگہبان ہے، وہ تجھے بچائے رکھے گا، وہ تیرا محافظ ہے، وہ تیری حفاظت کرتا رہے گا۔ 13 سال مکہ میں چاروں طرف مشرک سردار، اذیتوں پر اذیتیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے پیارے پیغمبر کی حفاظت کی گئی، یہاں تک کہ جب آپ کے حجر اقدس کا گھیراؤ کیا گیا، اس رات بھی اللہ پاک نے آپ کو صحیح سالم وہاں سے نکلوا لیا۔ تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ کیا کہتے ہو تمہیں؟ میں یہ کہہ دوں مجھے چھوڑ دیا جائے، میں آزاد فضاؤں میں اپنی زندگی کی سانسیں لیتا رہوں، اور میری جگہ دونوں جہانوں کے سردار کو تم پھانسی دے دو؟ پھانسی دینا، قتل ہونا، شہید ہونا، زخمی ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرا حبیب، میرا محبوب، میرا آقا، میرا دلبر، میرا پیغمبر اس وقت مدینے میں جہاں ہے اس کے پاؤں مبارک میں کوئی کانٹا لگ جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے۔ مکے والوں نے کہا اچھا پھر بتاؤ خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا بس اتنی سی خواہش ہیں کہ ارکع رکعتین، میں صرف 2 رکعتیں ادا کر لوں بس۔ انہوں نے کہا اچھا یہی خواہش ہے، پڑھ لو۔ انہوں نے 2 رکعتیں پڑھی، بڑی مختصر کر کے پڑھی، فارغ ہوئے، فرمایا ہم اصحاب محمد اس طرح کی نمازیں نہیں پڑھا کرتے ہیں، ہماری نمازیں ایسی نہیں ہوتی ہیں، ہماری نمازیں وہ نمازیں ہیں کہ ایک ایک رکوع میں، ایک ایک سجدے میں، ایک ایک قیام میں راتیں بیت جاتی ہیں، راتیں کم پڑتی ہیں ہمارے قیام کے لیے۔ ہمیں ہمارے آقا نے ایسے نمازیں سکھائی ہیں، لیکن میں اپنی نماز کو لمبا کرتا تو تم سمجھتے موت سے ڈر گیا، پھانسی سے ڈر گیا، اس لیے میں نے اپنی زندگی کی سب سے مختصر ترین نماز پڑھی ہے۔ حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ یہ آدمی اپنے پیغمبر سے کس طرح کی محبت کرتا ہے کہ میں صرف یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ جہاں میرا نبی ہے وہاں اس کو معمولی اذیت یعنی کانٹا لگ جانا یہ بھی مجھے برداشت نہیں، اور خود تخت دار پر لٹکنا برداشت نہیں۔ کس چیز کے محبت نے اس کو اتنا دیوانہ کر دیا؟ فرمایا پھر اس کو تخت دار پہ سولی پر جب لٹکایا جانا تھا تو اس سے پہلے اس کا مسلح کر دیا گیا۔ مسلح کہتے ہیں کہ کوئی آدمی زندہ ہو اور اس کے ہاتھ کاٹے جائے، اس کے پاؤں کاٹے جائیں، اس کے کان کاٹے جائے، اس کی ناک کاٹی جائے، اس کی آنکھیں نکال دی جائیں، اس کو مسلح کہتے ہیں۔ تو حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت خبیب اس کا مسلح کیا جانے لگا، زندہ آدمی سے ہاتھ کاٹے جانے لگے، پاؤں کاٹے جانے لگے، کان کاٹے جانے لگے، ناک کاٹی جانے لگی، آنکھیں نکالی جانے لگی، اور وہ اب بھی خوش ہیں۔ کہتے ہیں میں اور زیادہ حیران ہوا کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے اور یہ محبت کس چیز کی ہے
جو اپنی اعضاء کو قربان کرنے پر بھی تیار ہیں۔ فرمائے تھوڑی دیر بعد حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی دی گئی، اور میں نے آخری الفاظ جو حضرت خبیب کے سنی، میرے کان، حضرت سعید فرماتے ہیں، میرے کان اس کی گواہی دے رہی ہیں کہ آخری کلمات جو میں نے حضرت خبیب کے زبان مبارک سے سنے، ایک تو کافروں کے لیے بد دعا تھی اور ایک کلمہ شہادت کی شہادت تھی۔ کلمہ اسلام کی شہادت رب کے دربار میں پیش کی، لا الہ الا اللہ کہتا ہوا وہ دنیا سے چلا گیا، اس نے جام شہادت نوش کر لیا۔ لوگ خوش ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، نعرے لگائے جا رہے ہیں، شور شرابہ ہے، لیکن حضرت سعید ابن عامر فرماتے ہیں میرے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ کون تھا یہ؟ معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میں آہستہ آہستہ پیچھے ہونے لگا، پھر میں نے دو باتیں سیکھی۔ ایک بات میں نے یہ سیکھی کہ اسلام جب دل میں آتا ہے، اسلام جب دل میں آتا ہے تو پھر انسان اسلام پھیلانے کو آخری حد تک جاتا ہے اور آخری حد تک کی محنت کرتا ہے۔ فرمایا یہ بات میں نے سیکھی حضرت خبیب کی شہادت سے، اور یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ انبیاء نے محنت فرمائی تو اس محنت میں ایسے لوگ تیار ہوئے کہ جنہوں نے نہ اپنی جانوں کی پرواہ کی، نہ اپنی مال کی پرواہ، نہ خاندان کی پرواہ، نہ وطن کی پرواہ، نہ اولاد کی، دنیا کی محبوب سے محبوب ترین چیز اس کی بھی قربانی دے دی۔ لیکن اگر انہوں نے قربان نہیں کیا تو اسلام کو قربان نہیں کیا، اس کی قربانی پھر نہیں دی، اسلام کے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا میں نے یہ بات بھی سیکھی، جب ایمان دل پر آتا ہے، دل میں جگہ بناتا ہے، ایمان زندگی کا حصہ بن جاتا ہے، پھر انسان وہ کارنامے انجام دیتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ خود حیران ہو رہا ہے نا کہ میرا جیسا نوجوان ہے، میرا بھی دین ہے، میرا بھی مذہب ہے، میرا بھی بت ہے، میں بھی کسی کے سامنے جھکتا ہوں، لیکن اگر یہ تمام سزائیں مجھے دینی پر آئے تو میں تو ایک سزا بھی برداشت نہ کروں، حالانکہ مجھ میں اور اس میں تو کوئی فرق نہیں، جوان یہ بھی ہے، جوان میں بھی ہوں، عربی یہ بھی ہے، عربی میں بھی ہوں، اور کسی دین ملت سے اس کا بھی واسطہ ہے، میرا بھی واسطہ ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کو قربان تیار، یہاں تک کہ اپنے جسم کے ٹکڑے کروانے کو بھی تیار، تختے دار پر لٹکنے کو بھی تیار۔ کہتے ہیں میں نے دوسری بات یہ سمجھی کہ یہ اس کی جوانی کا کمال، طاقت کا کمال نہیں، بلکہ یہ کمال ہے ایمان کا، اور ایمان، محبت، خوشبو، یہ تینوں چیزیں چھپ نہیں سکتی ہیں۔ نہ محبت چھپ سکتی ہے، کسی نہ کسی موڑ پر آ کر انسان کو رسوائی کر دیتا ہے۔ عطر اور خوشبو کو آپ 10 ڈبیوں میں بند کر لیں، لیکن کہیں سے بھی کچھ معمولی سی کوئی چیز لیک ہو گئی، خوشبو پھیلے گی، اور ایک ایمان چھپ نہیں سکتا ہے، اور ایمان چھپانے کی چیز بھی نہیں ہے، ایمان ظاہر کرنے کی چیز ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے سعید ابن عامر کہ میں یہاں سے آیا اور مکہ کے سردار خوشیاں منا رہے ہیں اور حضرت خبیب کے پھانسی پر تبصرے ہو رہے ہیں، اپنی بڑائی، اپنے جرأت، اپنی بہادری کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ میں ان کے مجمع پر کھڑے ہو کر میں نے کہا میری طرف متوجہ ہو کر میری بات سن لو۔ انہوں نے کہا جی سعید بتائیے مسئلہ کیا ہے، ہم جس طرح خوش ہیں تم بھی ہماری طرح خوش ہو؟ فرمایا نہیں۔ وجہ؟ فرمایا میں نے ان کو کہا کہ جب سے میں نے اس نوجوان کو تختے دار پہ لٹکتے ہوئے دیکھا ہے میری دل کی دنیا بدل گئی ہے۔
मुझे उसके कटे हुए आज़ा, उस पर तीर लगना, उसके जिस्म से खून के फवारों का निकलना, ये सब मेरे सामने हैं। और इस तमाम चीज़ों ने मुझे मजबूर किया कि मैं अलल एलान तुम्हारे सामने कह दूं कि जिस दीन को खुबैब ने अपनाया था, जिस आका का खुबैब नौकर बना था, जिस रब की वहदानियत का खुबैब ने इकरार किया था, मैं सईद इब्न आमिर भी तुम सबको गवाह बनाता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। उतबा, शेबा, बड़े बड़े उनके औलाद, उनकी नस्लें मौजूद हैं। कहने लगे, शहीद क्या किया तूने, कौन सा फैसला ले लिया, जज्बाती हो गए? फरमाए नहीं, अब तक जज्बाती था, अब जज्बात ठंडे हो गए हैं। अब तक नादान था, अब होश आया है, अब अकल दिखाने आया है। आज समझा हूं कि दुनिया और आखिरत की तरक्की के आखिरी मनाजिल तक जाना है तो ईमान तो कबूल करना है। आज समझा हूं। वहां से चल पड़े। मालूम था कि यहां जिंदगी गुजारना मुश्किल है। हिजरत फरमाई, मदीना मुनव्वरा आकर आबाद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हर गज़वे में आपके साथ रहे। आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर खिलाफत में आपके साथ रहे। आपने दुनिया से पर्दा फरमाया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुबारक दौर आया तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में भी उनके साथ चलते रहे। सिर्फ चलते भी नहीं रहे बल्कि एक वक्त आया, हजरत उमर के सामने खड़े होकर फरमाने लगे, उमर आप हमारे खलीफा बन गए हैं, आप हमारे बादशाह बन गए हैं, आप हमारे बड़े बन गए हैं, आप हमारे सरदार बन गए हैं, आप हमारे हुक्मरान बन गए हैं, लेकिन मैं तुम्हें वसीयत करता हूं, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। वाह! सईद इब्न आमिर वक्त के हुक्मरान, और हुक्मरान भी कोई और नहीं, उमर इब्न अल-खत्ताब। कुफर जिससे कांपता है, लर्जा बर अंदाम है, उसके सामने सईद इब्न आमिर खड़े होकर फरमाते हैं, मैं तुम्हें वसीयत करता हूं उमर, अल्लाह के बारे में लोगों से मत डरना, अल्लाह के बारे में लोगों से मत डरना। मामला अल्लाह का हो तो अल्लाह से डरना, लोगों का डर दिल से निकाल लेना। जो उमर को ये नसीहत कर रहा है उसकी अपनी हालत क्या होगी? जो उमर को ये नसीहत कर रहा है, जिस उमर के लिए मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम मदीने के जिस गली से जाते हो शैतान अपना रास्ता तब्दील कर लेता है। सईद इब्न आमिर उस हस्ती को वसीयत और नसीहत करते हुए फरमाते हैं, अल्लाह के बारे में लोगों से मत डरना। और दूसरा जुमला इसका उलट इरशाद फरमाया। अब इसका उलट जुमला कौन सा होगा जी? और अल्लाह के बारे में लोगों से मत डरना। लोगों के बारे में अल्लाह से मत डरना, अल्लाह के बारे में लोगों से, और लोगों के बारे में अल्लाह से। लोगों के बारे में अल्लाह से मत डरना। ये बड़ा आदमी है, नाराज हो जाएगा, इसकी बात माननी है, ये सरदार है, ये खान है, ये फलान है, इसकी रियायत करते हुए तुम अल्लाह के डर को भूल जाओ। ऐसा ना करना, ऐसा ना करना। ये दुनिया है, ये इंसान है, जैसे कैसे भी हैं, अल्लाह का डर, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और अल्लाह वो कादिर जात हैं, वो इंतकाम वाला है, उससे डरते रहना, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इससे अगला जुमला इससे भी ज्यादा रौब वाला, फरमाए, उमर तेरी कौल की गवाही तेरा फेल दे, तेरी कौल की गवाही तेरी फेल, तेरा फेल, तेरा काम। जो कुछ जबान से कहता है ना, सिर्फ जबान से कहना ना हो, गुफ्तार ना हो, सिर्फ गुफ्तगू ना हो,
تمہارے اعمال بھی بتلائے کہ جو کہہ رہے ہو وہ تمہاری زندگی میں موجود بھی ہے، ایسا بننا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بالکل ایسا ہی کرو۔ فرمایا میری ایک درخواست قبول کرنا۔ فرمایا کیا درخواست ہے؟ فرمایا حمص میں ایک گورنر کی ضرورت ہے، آپ جیسے آدمی کو حمص کا گورنر بننا ہے، آپ حمص کا گورنری قبول کریں۔ فرمایا عمر جب تم مبتلا ہو گئے ہو مجھے اس میں پنسانا چاہتے ہو، تم پنس گئے ہو مجھے پنسانا چاہتے ہو، مجھے نہیں چاہیے، میں گورنر نہیں بنتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خبیب کے خون کو دیکھ کر جس کے دل میں ایمان آیا ہے وہ کہتا ہے نوکری وہ میرے جوتے کے نوک پر، مجھے کیا ضرورت ہے جو نوکری کا، مجھے نہیں چاہیے۔ حضرت عمر منت کرنے لگا، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تیرا جیسا گورنر میرے پاس نہیں ہے۔ حمص مشہور تھا کہ یہ چھوٹا کوفہ ہے، جس طرح کوفہ والے ان سے کبھی حکمران راضی نہیں ہوا، یہ حکمران سے کبھی راضی نہیں ہوئے، انہوں نے ہمیشہ حکمرانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، ان کی شکایتیں کی ہیں۔ اس طرح حمص بھی تھا۔ بڑی منتوں سے حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راضی کیا گیا۔ یہ حمص گئے، وہاں گورنری پیش کی گئی، یہ وہاں کے معاملات چلاتے رہے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد حمص کے بڑے بڑے لوگ، بااعتماد لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص والوں کے حال احوال پوچھے، اپنے گورنر کے بارے میں بھی پوچھا، پھر فرمایا کہ مجھے ایک لسٹ بنا کر دے دو، تمہارے ہاں جو سب سے زیادہ فقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، نادار ہیں، بیوائے ہیں، یتیم ہیں، ان کی فہرست مجھے دے دو تاکہ میں ان کے نام پر تمہیں کچھ امداد دے دوں۔ انہوں نے کہا یہ تو اچھی بات ہے، ہمارے ہاں کچھ ایسے لوگ کمزور لوگ ہیں۔ جب نام لکھنا شروع کیا گیا، جب فہرست بننی شروع ہوئی تو سب سے پہلا نام آیا سعید ابن عامر کا۔ فقراء کے لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے سعید ابن عامر۔ حضرت عمر کے سامنے پیش کیے گئے، حضرت یہ لوگ ہیں، یہ ہمارے حمص کے سب سے فقراء ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں۔ حضرت عمر نے جیسے کاغذ دیکھا فرمایا سعید ابن عامر، پھر دوسرا تیسرا آخر تک لسٹ کو دیکھا، فرمایا یہ سعید ابن عامر کون سا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جو ہمارا گورنر ہے، جو ہمارا، فرمایا تمہارا گورنر وہ غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے؟ فرمایا کئی دن گزر جاتے ہیں اس کے گھر میں تو کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، لباس بھی عام طرح کا لباس ہے، ایک عام فقیر کی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکلے، فرمایا قربان جاؤں، میرے آقا نے جن کی تربیت فرمائی تھی وہ اس تربیت سے ایک ذرہ بھی آگے پیچھے نہیں گئے، جس طرح کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی وہ اس سے ہلے نہیں ہیں، اسی تربیت پر آج بھی موجود ہیں۔ فرمایا میں رب کا شکر گزار ہوں کہ میں نے حمص والوں کے لیے ایسے آدمی کا انتخاب کیا جو میرے انتخاب پر پورا اترا، جس نے خزانے پر ہاتھ صاف نہیں کیا، بیت المال پر ہاتھ صاف نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لسٹ ہے وہ لسٹ فقراء کی ہے، اور فقراء میں سر فہرست سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب وفد جا رہا ہے تو حضرت عمر نے 1000 دینار ان کو دیے کہ یہ میرے طرف سے میرے بھائی سعید ابن عامر کے لیے ہدیہ ہے، اور ان سے کہہ دینا یہ اپنے خرچے میں خرچ کر دینا، اس سے اپنی حالت کو درست کر لینا۔ چلے گئے، وہاں پہنچے، 1000 دینار دیے گئے۔ انہوں نے کہا کیسے دیے، کس نے دیے؟
کہتے حضرت عمر نے پوچھا فقراء کا نام، سب فقراء کے نام آئے ہیں، آپ کی بھی حالت ہمیں معلوم ہے، تو اس لیے ہم نے آپ کا نام لیا، تو امیر المومنین نے آپ کے نام پر یہ 1000 دینار دیے۔ فرمایا اچھا یہ بات ہے، ہاں۔ تیلیاں منگوائی، اس 1000 دینار کو 50 دینار، 60 دینار، 100 دینار، 150 دینار، اس طرح الگ الگ کر کے وہ کپڑے کے تیلیوں میں ڈالا۔ پھر خادم سے کہا یہ لے جاؤ فلاں گلی میں ایک بیوہ ہے اس کو دے دینا، یہ جاؤ فلاں جگہ یتیم ہے ان کو دے دینا، فلاں جگہ فقیر ہے ان کو دے دینا، فلاں جگہ فلاں فلاں فلاں۔ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ہی انہوں نے وہ 1000 دینار تقسیم کی، گھر تک 1 دینار بھی لے کر نہیں گئے۔ وہ جو وفد تھا، وہ جو لوگ تھے، اس نے کہا پہلے تو حیران عمر ہوئے تھے، اب ہم حیران ہوئے کہ جن کے یہ حالت ہے کہ کئی دنوں تک کھانا میسر نہیں، 1000 دینار آئے تو 1000 دینار بھی ہمس کے یتیم فقراء اور مساکین میں تقسیم کر لیے، خود اپنے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ جا کر گھر والی سے کہا کہ اس طرح کے دینار آئے تھے لیکن ہم سے زیادہ مجبور لوگ موجود تھے، میں نے ان میں تقسیم کر دیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد پھر ہدیہ آیا، دینار آئے۔ میں اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، مجھے احساس ہو رہا ہے آپ میرے خیال میں بور ہو رہے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ہدیہ آیا، تو جیسے ہدیہ پہنچا ہے تو اونچی آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیوی دوڑتے ہوئے آئی، اس نے کہا امیر المومنین حضرت عمر دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آیا۔ اس نے کیا ہمس پر کافروں کا حملہ ہو گیا؟ فرمایا اس سے بھی۔ فرمایا پھر کیا معاملہ ہے مجھے بھی تو بتاؤ۔ فرمایا میرے گھر کے اندر وہ چیز داخل ہو گئی ہے جو میری آخرت کو تباہ کر رہی ہے، جو میرے آخرت کو تباہ کر رہی ہے وہ چیز میرے گھر میں داخل ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا یہ تیلا، اس میں دینار ہے، دنیا ہے، پیسہ ہے، یہ میرے گھر میں آیا ہے، تو یہ جب میرے گھر میں آیا ہے یہ میری آخرت کو تباہ کرے گا، یہ میرے آخرت کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ بیوی کہنے لگے ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی ضروریات خریدیں۔ فرمایا آپ اگر میرے ساتھ تعاون کرو میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں۔ انہوں نے کہا جی بولیں۔ فرمایا کہ یہ ہمارے پاس جو دینار آئے ہیں ہم آج ایسے آدمی کو دے دیں کہ جب ہماری ضرورت بہت زیادہ ہو تب ہمیں واپس دے دیں۔ بیوی نے کہا ہاں یہ بات صحیح ہے، چلو اب زندگی تو چل رہی ہے نا، گزارا تو ہو رہا ہے، لیکن ایسا وقت آئے کہ پھر ہم بہت زیادہ محتاج ہو جائیں تو یہ اس وقت کے لیے ہمارے پاس رہیں، یہ بات صحیح ہے۔ فرمایا پھر اس کو صدقہ کر لیتے ہیں، اللہ کے پاس اس کو بیچ دیتے ہیں، جب ہم ضرورت مند ہوں گے پھر اللہ پاک ہمیں عطا کرے گا۔ واہ قربان چاہو، کیا لوگ تھے، کیا لوگ تھے، کیا ایمان تھا۔ ابھی پھر بھی تیلیاں منگوائی اور ان میں وہ تمام چیزیں وہ جمع کر کے وہ ایک ایک فقیر، مسکین، نادار، بیوہ ان تمام میں تقسیم کرتا کرتا سب میں تقسیم کر لیا۔ اب اگر ہماری بیویاں ہوتی اور ہمارے اوپر ایسے فاقے گزرتے اور ہمیں کوئی آ کر 1000 دینار سونے کے سکے تو بڑی بات ہے، ہمیں اگر کوئی 100 روپے دے دیں ہم ان کا کیا کریں؟ ہم ان کا کیا کریں؟ ہماری ایمان کی حالت تو یہ ہے کہ ہمیں 10 روپے کا 20 روپے کا 50 100 روپے کا نوٹ ملے، ہم بھائی کس کا گرا ہے، کون ہے بھائی جی، کس کے، یہ مجھے 10 روپے ملے ہیں جی، 20 50 100 روپے ملے ہیں۔ اور اگر یہ نوٹ 5000 کا ہو پھر ہمارا ایمان ادھر ادھر دیکھ، کسی نے دیکھا تو نہیں ہے، اگر کوئی پوچھ بھی لے کیا معاملہ ہوا، نہیں جی وہ کاغذات دیکھ رہا تھا بس پیسے گر گئے، میرے ہی تھے، میرے ہی گر گئے ہیں۔
اب جب 10 روپے کا نوٹ مل جائے وہ لہرا رہے ہیں کہ جی کس کا ہے، جب 5000 کا ملے تو، اور یہ اگر ہزاروں میں، یہ لاکھوں میں، پھر اللہ اکبر، ہمارا ایمان، ہماری دیانت، اور یہاں ان لوگوں کا ایمان وہ تقسیم کر لیا۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حمص کے کچھ لوگ آئے تو حضرت عمر نے ان کو بلا کر کہا کہ تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی شکایت ہے۔ میں نے کہا تھا نا حمص چھوٹا کوفہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ہمیں شکایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری حالت بدل گئی۔ جو آدمی مجھے وصیت کیا کرتا تھا، جو مجھے سمجھا رہا تھا، آج اس کے خلاف لوگ شکایت کرنے آ گئے۔ فرمایا میں نے دل میں کہا اللہ میرے انتخاب کے بارے میں مجھے نادم مت کرنا، میرے انتخاب کے بارے میں مجھے ناکام نہ بنانا۔ میں نے اعتماد کرتے ہوئے سعید ابن عامر کو حمص کا گورنر بنایا تھا، میرا اعتماد کہیں ٹوٹ نہ جائے، میرا جو اس کے بارے میں نظریہ اور فکر وہ کہیں بدل نہ جائیں۔ اے اللہ تیرے دربار میں عمر سوال کر رہا۔ فرمایا اچھا بتاؤ کیا شکایت ہے؟ فرمایا پہلی شکایت یہ ہے کہ صبح ہو جاتی ہے، پھر کافی سورج بھی نکل جاتا ہے، کافی سورج وہ گرم ہوتا ہے، اس کے بعد سعید ابن عامر نکلتے ہیں، صبح وہ گھر سے نہیں نکلتے ہیں۔ فرمایا اچھا۔ دوسری شکایت انہوں نے کہا جی دوسری شکایت یہ ہے کہ رات کو ہم ان کے پاس جا ان کو آواز دے دیں، یہ جواب نہیں دیتا، رات کو ہمارے کام نہیں کرتا۔ آسان الفاظ میں جی رات کو ہم فون کرتے ہیں، یہ فون نہیں اٹھاتا۔ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، فون وہ نہیں تھے وہاں۔ اس نے کہا اچھا۔ تیسری شکایت مہینے میں ایک دن رات ایسا آتا ہے کہ ہم اپنے گورنر کو دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ اچھا۔ اور ایک شکایت یہ ہے کہ ان پر کبھی دورے پڑتے ہیں، بے ہوش ہو جاتا ہے، کافی دیر تک بے ہوش رہتا ہے۔ حضرت عمر آئے، سعید ابن عامر کو بلایا، جو شکایت تھے، شکایت والے اعتراض گزار، ان کو بھی بلایا۔ جی بتاؤ تمہاری پہلی شکایت کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ صبح جلدی نہیں نکلتے۔ فرمایا صحیح جواب دو۔ وہ کہنے لگا عمر یہ میرے اور میرے رب کے درمیان راز تھی، میں بتانا بھی نہیں چاہتا تھا، میں رات اس کی عبادت میں گزارتا ہوں، اس لیے ان کو جواب نہیں دے پاتا، ان کا فون اس لیے نہیں اٹھا سکتا ہوں، ان کے پاس بیٹھ کر مجلسوں میں گپ شپ اس لیے نہیں کر سکتا ہوں کہ میری رات مصلح پر مولا کے سامنے گزرتی ہے۔ فرمایا واہ صحیح، یہ عذر بھی معقول ہے۔ اگلی شکایت انہوں نے کہا جی مہینے میں ایک دن رات یہ غائب ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ہاں بتاؤ۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین گھر کی حالت ہے کیسے بتاؤں، لیکن مجبور ہوں بتاؤں گا۔ میرے پاس یہ ایک ہی جوڑا ہے، میں ایک دن اس کو دھو کے سکھانے کے لیے لٹکا لیتا ہوں، تو اس حالت میں تو باہر نہیں آ سکتا ہوں۔ وہ دن میرا گھر میں گزر جاتا ہے، کپڑے سوکھ کر، یہ جوڑا، یہ قمیص، یہ جبہ، یہ سوکھ جائے تو پہن لیتا ہوں۔ اور میرے اور آپ کے پاس تو مسنون سنت کے مطابق صرف 3 جوڑے ہیں، میرے اور آپ کے پاس تو 3 ہی جوڑے ہیں نا۔ اب ہمارے جوان، چونکہ مجلس جوانوں کے نام پر ہے، ہمارے جوان، ہمارے مستورات عورتوں لڑکیوں کی طرح کہ جی کل فلانے کی شادی تھی، میں یہ کپڑا پہن کر گیا تھا، آج میرے فلان دوست کی شادی ہے، اس کے لیے الگ جوڑا سلواؤں گا، وہ فلانے کے ہاں دعوت تھی، میں یہ جوڑا تو پہن کر گیا ہوں، یہ تو میرے ساتھیوں نے دیکھا ہوا ہے، اب تو میں نیا جوڑا سلواؤں گا۔ پہلے یہ عورتوں کی، لڑکیوں کا مزاج تھا کہ جی پڑوسیوں نے دیکھا ہے، سہیلیوں نے دیکھا ہے،
رشتہ داروں نے دیکھا ہے، اب ہمارے نوجوان بھی چل پڑے ہیں اس راستے پر، اور پھر 10-20 ہم ایک کان لے کے ایک طرح کا ڈیزائن بھی ہوگا، کلر بھی ایک ہوگا، اور ظالم بناتے بھی ایسے ہیں، میں حیران ہو جاتا ہوں انہوں نے پہنا کیسا ہے، اب یہ اتاریں گے کیسے، یہ حیرانگی ہوتی ہے۔ ایسا چست لباس، پہلے ہمیں غم تھا، عورتوں کو سمجھاتے تھے کہ ایسا لباس نہ پہنے، یہ شریعت میں منع ہے، یہ بری بات ہے، یہ معاشرے کے خلاف ہیں۔ اب وہ تو درکنار، اب لڑکوں کی فکر ہو گئی ہے، اب مردوں کو سمجھانا پڑتا ہے کہ ظالم یہ تیرا لباس نہیں ہے، ایسا مت پہنے۔ وہ تو رہ گئی اپنی جگہ، اب آپ کی فکر آ گئی ہے کہ جوانوں کو کیسے سمجھائیں۔ اور یہاں سے حضرت سعید بن عامر فرماتے ہیں امیر المومنین میرے پاس کپڑا جوڑا قمیص ایک ہی ہیں، اسے سکھا کے پھر نکلتا۔ فرمایا چلو آخری بات، آپ جو بے ہوش ہو جاتے ہیں، دورے پڑتے ہیں، فرمایا عمر آپ مدینے میں تھے، آپ نے نہیں دیکھا، میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب حضرت خبیب کے ہاتھ کاٹے جا رہے تھے، میں نے وہ منظر دیکھا ہے جب اس کی ناک اور اس کی آنکھیں نکالی جاتی تھی، جب ان کو نیزے مارے جا رہے تھے اور اس کے جسم سے وہ خون کے جو فوارے نکل رہے تھے، عمر میں نے دیکھے ہیں وہ منظر، میں نے دیکھے ہیں، میرے سامنے ہے۔ جب بھی وہ منظر سامنے آتا ہے ناقابل برداشت میں بے ہوش ہو کر گر جاتا ہوں، اور کچھ نہیں ہے، نہ مرگی کے دورے ہیں نہ اور کوئی بیماری ہے۔ میں نے حضرت خبیب کو جب دیکھا ہے، وہ جب منظر سامنے آتا ہے میں برداشت نہیں کر پاتا، میں گر جاتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ کہ میں نے جس طریقے سے انتخاب کیا تھا وہ انتخاب آج بھی مکمل ہیں، مجھے اس کے بارے میں ہزیمت اٹھانی نہیں پڑی، میں اس کے بارے میں شرمندہ نہیں ہوا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیارے پیغمبر سے ایمان حاصل کیا، اسلام حاصل کیا، اور جنہوں نے کہا ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ اسلام جب دل میں آتا ہے تو پھر یہ انسان کو بیٹھنے نہیں دیتا ہے، متحرک کر دیتا ہے۔ جنہوں نے کہا تھا ہم یہ سیکھ چکے ہیں کہ جب دل سینہ نور ایمان سے منور ہو جائے پھر وہ 2-4 روپے کو نہیں دیکھتا، پھر وہ مہینے کے 3 دن کو نہیں دیکھتا، پھر وہ سال بھر کے 40 دن کو نہیں، پھر وہ زندگیاں قربان کرتا ہے، پھر وہ اپنی مال ساری کے ساری داؤ پہ لگاتا ہے، وہ اپنے خاندان کو قربان کرتا ہے۔ فرمایا ہم نے تو یہ سیکھا ہے کہ ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہوتا ہے